میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر القرآن بنام تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر کے اگلے رکوع کی تفسیر یعنی 6ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ 14ویں پارے کا بھی چھٹا رکوع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ الحجر کا چھٹا اور آخری رکوع ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ النحل جو ہے اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ جو رکوع ہے یہ سورہ الحجر کا آخری رکوع ہے اور 6واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر رہے تھے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے، تو انہیں صبح ہوتے ہی زوردار چیخ نے آ پکڑا تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب ہجر کا ذکر کیا۔ اصحاب ہجر اصل میں مدینہ المنورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود جو تھی وہ آباد تھی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے رسول کی تکذیب کی۔ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ کذب اصحاب الحجر المرسلین۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے صرف سیدنا صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، نہ کہ تمام رسولوں کی۔ تو یہاں سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے اور معاملہ مستنبط ہوتا ہے، مسئلہ اس کا استنباط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رسول کو نہ ماننا گویا تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ ایک نبی کا انکار کرنا گویا تمام انبیاء کے انکار کے مترادف ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا جبکہ ان کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب اسلام میں داخل ہو تو مکمل داخل ہو، ایک کا انکار ہی سب کا انکار ہے، جیسا کہ اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا۔ اور یہ بستی ہے مدینہ اور شام کے درمیان، ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتی تھی، اور ان لوگوں کی عمریں طویل تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اب وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نئے گھر بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ پہاڑوں کی تراش خراش کر کر پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اندر اپنے مکانات بنانا شروع کیے، جو یقیناً ان کی قوت کا بہت بڑا ثبوت تھے کہ یہ عام لوگ نہیں تھے، صاحبان قوت تھے اور عمریں بھی طویل تھی۔ تو انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش خراش کر ان کے اندر اپنے گھروں کو بنایا، اور آج بھی جو سعودیہ حکومت ہے وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے بطور آثار قدیمہ۔ آج بھی اگر کوئی جا کر دیکھے تو وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ پہاڑوں کی تراش خراش اس انداز سے کر کے گھر بنائے گئے ہیں کہ وہاں دیکھنے والے ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پہاڑوں کی تراش خراش کر کے اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ اس میں اشارہ ہے وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ۔ انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے، بے خوف ہو کر پہاڑوں کی تراش خراش کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے مضبوط مکانات ہیں، یہ گر نہیں سکتے، ہماری حفاظت کا اہتمام ہے، ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس سوچ نے ان کو انبیاء علیہ السلام پر جرأت دی، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کھلے عام کر رہے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں ایک چنگھاڑ نے آ لیا، ایک فرشتے کی چیخ تھی جو بلند ہوئی اور اس نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ اس چیخ سے ان لوگوں کو اس کیفیت سے گزرنا پڑا جیسے کسی شخص کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کی کمائی یعنی ان کے کام ان کے کچھ کام نہ آئے، اتنے مضبوط مکانات بنانا بھی ان کو فائدہ نہ دے سکے۔ اس آیت میں ایک طرف اشارہ بھی ہے اونٹ کی طرف، اونٹنی کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں۔ یہاں پر نشانیوں سے مراد وہ اونٹنی ہے جس کو حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر میں سے ظاہر کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ساتھ ہی ایک بہت بڑے بچے کو جنم دیا، اور وہ کثرت سے دودھ دیتی تھی۔ یعنی جتنا اس پوری بستی کے مویشی پانی پیتے تھے کنویں کا، اتنا وہ ایک دن میں پانی پیتی، اور جتنا اس پوری بستی کے مویشی جو ہیں وہ دودھ دیتے تھے، اتنا وہ اکیلا ہی دودھ دیتے تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے تھی، ایک اس کا پتھر میں سے ظاہر ہونا، اور دوسرا اس کا پیدا ہوتے ساتھ ہی ایک بچے کو جان دینا، اور دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اس کا دودھ اتنا کثرت سے دینا کہ پوری بستی کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ یہ وہی بستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے اس مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہاں سے جلد گزرنے کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ایک کپڑا تھا، اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جلد گزرنے کی ترغیب فرمائی، اور فرمایا کہ ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور پر چادر ڈال دی۔ اگلی آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، بے شک آنے والی ہے قیامت، تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ یہاں پر اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں کسی چیز کو بھی عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، مکھی ہو، مچھر ہو یا دیگر جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، اگرچہ انسان ان مقاصد کو نہ سمجھ سکے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ان مقاصد کی جو آشنائی ہے، آگہی ہے، وہ حاصل کر رہا ہے سائنس کے ذریعے۔ سائنس ان چیزوں سے پردے اٹھا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا جب انسان یہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جس کو ہم مکھی اور مچھر سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے مقاصد کو بھی جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کر پیدا کیا، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، کائنات میں ان کا ہونا کس حد تک مفید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس وقت کھل کر ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا، کسی شے کو فضول پیدا نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا ضرور دی جائے گی، اور یہ جزا ایسی ہوگی نہ اس کے اعمال سے زیادہ ہوگی نہ اس کے اعمال سے کم ہوگی۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اگر برے اعمال ہیں تو وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا سامنا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ صبر و تحمل کیجئے، اچھی طرح درگزر کیجئے۔ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس آیت کی منسوخیت ثابت ہے آیات جہاد کے ساتھ، یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہیں۔ بہرحال یہ علماء کے ایک گروہ کی رائے ہے کہ یہ آیات منسوخ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگزر اور معافی کی جو صورتحال فتح مکہ کے موقع پر نظر آئی ہے وہ بہت ہی کمال ہے، اور مستشرقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، وہ عیسائی طبقہ، وہ یہودی طبقہ جو سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے لیے پڑھتا ہے، اس کو بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور ایسی مثال کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام پر زندگیوں کو تنگ کیا اور صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا،
وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہوئے اوجری رکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کیا. آپ کو 3 سال تک ایک جگہ پر محاصرہ کر کے بند کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو زد و کوب کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے ظلم کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین کے معاملے میں جس حد تک ڈرایا گیا ہوں اور جتنی تکالیف میں نے اٹھائی ہیں اتنی کسی نے بھی نہیں اٹھائی. تو اب آج موقع ہے فتح مکہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام لوگ اپنے سر جھکا کر کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کس رویے کی توقع رکھتے ہو، کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ان لوگوں کی طرف تھا اور آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. آپ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو. یہ غیر متوقع صورتحال دیکھ کر زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. مستشرقین کہتے ہیں ایسی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ اگر کسی کو اتنا ستایا گیا ہو، کسی کے متعلقین کو اتنا تنگ کیا گیا ہو، تو اس کے بعد اتنی اعلیٰ ظرفی سے معاف کر دینا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان والا صفات ہے. اگلی آیت ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. اے حبیب، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، آپ کو ان کفار کو تمام موجودات کو وہی پیدا کرنے والا ہے اور آپ کے اور ان کفار کے احوال کی تمام تفصیلات جاننے والا ہے. اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. یہ جو معاملات کر رہے ہیں یہ اللہ سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. اصل میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے. اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیات دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن. یہاں پر 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے سنن ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یہ سورہ فاتحہ ہیں، کیونکہ ہر انسان نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ بار بار دہرائی جاتی ہے اور ایسی آیات تورات اور زبور میں موجود نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایسی آیات پچھلی کتابوں میں موجود نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. اسی ضمن میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں سورہ فاتحہ کے 2 بہت خوبصورت فوائد بیان کیے، میں وہ یہاں پر بیان کرتا چلوں. آپ نے فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کے چہرے کو دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ لکھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک کے ساتھ لکھا جائے اور عرق گلاب کے ساتھ اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کند ذہن آدمی کو جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، جس کو بھول جانے کی بیماری ہو، اس کو پلایا جائے 7 دن تک، اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ تیز فرما دیتا ہے. اگلی آیت ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. تو تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کو کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو رحمت بچھا دو. لا تمدن عینیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مراد یہاں پر امت ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی ہے. آپ کفار اور بد عقیدہ لوگ اور فاسق لوگوں کو جو دنیا کے اندر مال و متاع ملا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے. آپ کے پاس یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا. قرآن جیسی اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. ان کے مال و متاع کی حیثیت قرآن کے آگے قطعاً کچھ نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں اس آیت کی تشریح کرتا چلوں کہ تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو. کہ اگر دنیا میں اللہ نے کسی فاسق کو جائیداد، مال و دولت اور رہنے سہنے کے لیے اچھا گھر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کسی صورت پر رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ نے کیا معاملہ کر رکھا ہے. اس کے لیے اللہ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز ہے، یعنی جہنم کی آگ جو کبھی فنا نہ ہوگی. اس کا مال و متاع سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، اس کا سب کچھ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اور اس کے لیے جو آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشگی عذاب ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اہل علم حضرات کو بھی چاہیے کہ مالداروں کے مال پر نظر نہ رکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کی تفسیر کا علم دیا، قرآن کے رموز جانتے ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اہل علم کو چاہیے کہ مالداروں کے مال پر نظر نہ رکھیں. دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 مثانی دی، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ کفار کے مال و متاع کی طرف مت دیکھیے. تو یہاں پر معلوم ہو کہ دین کا علم دنیاوی دولت پر بہرحال فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیسے دی گئی؟ آپ کو قرآن کا علم دیا گیا، آپ کو 7 مثانی دی گئی، اور ساتھ فرمایا گیا کہ جو ان کو دیا گیا اس کی طرف آپ توجہ نہ کیجئے. تو معلوم ہوا جو چیز انسان کے ساتھ جانے والی ہے، آخرت میں فائدہ دینے والی ہے، وہ قرآن ہے، قرآن کا علم ہے. اور جو مال و متاع ہے یہ دنیا میں ہی رہ جانا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق ایک حد تک ہے. لیکن قرآن کا، دین کا تعلق، نیکی کا تعلق، عمل صالح کا تعلق انسان کے ساتھ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے. اگلی آیت ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ رحمت و شفقت کے معاملات فرمائیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ کس حد تک شفقت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لمبی سورت پڑھ رہے ہوتے، اور اس وقت خواتین مسجد میں تشریف لاتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عورت کے چھوٹے بچے کے رونے کی، بلکنے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. رات کے نوافل پر آپ نے ہمیشگی نہیں فرمائی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مشقت میں پڑ جانے کے سبب ان پر صوم وصال کے روزے رکھنا منع فرما دیے کہ ہر روز روزہ رکھنا یہ مشقت ہے امت کے لیے. آپ نے ہر سال حج کو فرض نہیں فرمایا کہ امت کے لیے مشقت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کا ہر نماز کے ساتھ حکم نہیں دیا کہ امت کے لیے مشقت ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. آپ کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں رہی، پھر اس رحمت کے جلوے آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے جانوروں کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری کو کسی جانور کے سامنے تیز مت کرو، کیا تم اسے مرنے سے پہلے ہی مارنا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی شفقت اور رافت والا معاملہ ہمیں تلقین فرمایا کہ چھری کو اتنا تیز کیا جائے کہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. اگر چھری تیز نہ ہوگی تو جانور کو ذبح کی تکلیف جو ہے وہ دگنی اٹھانی پڑے گی. اور اگلی حدیث آیت ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِدِينَ. اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آپ مشرکین سے فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں. سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسے ہی عذاب نازل نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کی. یہاں پر تقسیم کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر تقسیم کرنے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے قرآن پاک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. جو آیات ان کے موافق تھیں انہوں نے قبول کر لیں، اور جو آیات ان کے موافق نہیں تھیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور یہاں پر تقسیم کرنے کا ایک معنی یہ بھی مراد لیا جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہاں سے مراد مشرکین ہیں جو قرآن کریم کو کبھی سحر سے تعبیر کرتے تھے، کبھی شعر اور کہانت سے تعبیر کرتے تھے، کبھی جھوٹ کہتے تھے، کبھی فسانہ کہتے تھے، کبھی گزشتہ قوموں کی کہانیاں کہہ کر تعبیر کرتے تھے. یعنی وہ مختلف لوگوں کو مختلف کہانیاں سناتے تھے. اور جو لوگ حج کے لیے بیت اللہ آتے تھے تو یہ لوگ دروازوں پر بیٹھ جاتے تھے مکے کے داخلی راستوں پر، اور لوگوں سے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پہلوں کی کہانیاں، کہانت ہے، شعر و شاعری ہے، جھوٹ ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی ان کے ذہن میں باتیں آتی ہیں یہ فلسفیانہ باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ کہہ کر لوگوں کا ذہن اور عقیدہ خراب کرتے.
اور جب وہ لوگ مکے میں داخل ہو کر ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں سے پوچھتے کیا ان لوگوں نے ہم سے صحیح کہا، تو وہ کہتا بالکل صحیح کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ تو شعر و شاعری ہے، کہانت ہے، جادوگری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ حرکات و سکنات کر رہے ہیں ان کے متعلق ان سے ضرور سوال کیا جائے گا، اور ان کے کفر اور انہوں نے جو اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تنگی کا سبب بنے، یہ تمام چیزیں ان سے سوال کی جائیں گی۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس وہ بات اعلانیہ کہہ دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کفار مکہ کو بلایا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا بالکل، آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مدینے پر حق کے ساتھ آیا ہوں، یہ مفہوم حدیث ہے، تو کیا تم اس بات پر میری بات کی تائید اور تصدیق کرو گے؟ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ اے حبیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ بس وہ علل اعلان فرما دیجئے اور ان کے برا بلا کہنے کی پرواہ مت کیجئے۔ یہاں پر ایک داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے ایک سبق ہے کہ کسی کے برا بلا کہنے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ اگلی آیت ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو عنقریب جان جائیں گے۔ یہاں پر 5 قریش کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یاغوس، حارث بن قیس، اور ان کا سرغنا، ان کا سردار ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے تھے، اور ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی اسنا میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دردناک خاتمے کی خبر سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ یہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے۔ اور ان 5 لوگوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ کیسا ہوا وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف، عاص کے قدموں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اور اسود بن عبد یغوس کے پیٹ کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے، اور کہا کہ میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہوئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کی تہمند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، جو ایک تیر ترچھا پڑا تھا، جب یہ پاس سے گزرا وہ تیر اس کی پاؤں کی پنڈلی کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنا مناسب نہیں سمجھا، یعنی لوگوں کو دکھاؤ میں بہت بہادر ہوں، تو وہ تیر جس جگہ پر اس کو زخم آیا تھا وہ ناسور بن گیا اور اس کی موت کا سامان بنا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے اس کا پاؤں ورم کر گیا اور اس کا پاؤں اتنا سوج گیا کہ اس کے لیے چلنا محال ہوا، یہ شخص اسی تکلیف میں مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیواروں میں سر مارتا تھا، اور سر کی تکلیف کے سبب بھاگ کر دیواروں کے ساتھ سر مارتا مر گیا، اور یہ کہتا مر گیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے مارا ہے۔ اسود بن عبد یاغوس کو ایک بیماری استسقا لگ گئی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا گھر والوں نے اسے نہ پہچانا اور گھر سے نکال دیا، یہ بھی کہتا رہا کہ مجھے محمد کے رب نے مارا ہے۔ حارث بن قیس کے ناک سے خون اور پیپ جاری ہوئی اور اسی صورتحال میں یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ۔
اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے متعلق علم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر، آپ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آپ کی قوم اور آپ ان لوگوں کی باتوں کا ملال مت لیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، نماز پڑھیے، تسبیحات اور عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل کشادہ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب کسی اہم واقعے کا ظہور ہوتا، کوئی خوشی یا غمی کی خبر ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ یہاں سے ایک طریق ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کسی دکھ کی خبر کا معاملہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی اہم حادثہ رونما ہو جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس سے دل کو قرار اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے 13ویں پارے میں بھی فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا بڑا ہی ولی کیوں نہ ہو جائے، اس سے عبادت ساکت نہیں ہوتی۔ یہ جو آج کل پکھنڈ بنا ہے، اور یہ جو آستانوں اور درگاہوں میں پیر بیٹھے ہیں اور عبادت سے مبرہ اور خود کو عبادت سے دور سمجھنے والے لوگ، یہ ان کے لیے آیت بہت بڑی ایک واضح دلیل ہے کہ عبادت کسی صورت بھی ساکت نہیں ہوتی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ریگستان میں ابلیس آسمان پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے عبادت کو ساکت کیا جا رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر عبادت رسول اللہ سے ساکت نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے ساکت ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے۔ دین کا علم جب تک آپ حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک آپ گمراہی کے وادیوں میں گھومتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنا واضح فرما رہا ہے کہ جب تک تجھے موت نہ آ جائے عبادت کرتا رہ۔ دیکھیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ اس قدر بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، آپ سے نماز ساکت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیں گے، اگر لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ سے نماز کسی صورت ساکت نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے لیے بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے جو صحیح سلامت ہو کر تندرست ہو کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ آج ہماری سورہ الحجر ختم ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ نحل اور اس کا تعارف اور اس کے پہلے رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا